مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے باواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعزائے گرامی قدر، منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے عنوان سے ہماری آخری اور اختتامی مجالس ہیں۔ کل انشاءاللہ اس عشرے کی آخری مجلس ہوگی۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ سوالات جو آپ فیس بک اور یوٹیوب کی صورت میں ہماری خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ بتائیے کہ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اپنی 25 سالہ خاموشی کے زمانے میں جب ان سے خلافت چھین لی گئی، حکومت انہیں نہیں دی گئی، اس زمانے میں مولا متقیان نے کون سے کام اور کون سے کارناموں کو انجام دیا؟ دیکھیں، یہ اہم سوال ہے اور ہمارے الحمدللہ ممبروں سے مولا متقیان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ان کے مصائب بیان ہوتے ہیں، امامت پر دلائل بیان ہوتے ہیں، اور کئی سارے پہلو ہیں جو مولا متقیان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بیان ہوتے ہیں۔ لیکن ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ 25 سالہ جو مولا کے خاموشی کا زمانہ ہے اسے بہت زیادہ ڈسکرائب نہیں کیا جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، جبکہ 25 سالہ جو زمانہ ہے اسی سے ہی مولا نے وہ زمینہ فراہم کیا ہے کہ جس کے بعد مولا کو مجبور ہو گئی خلافت دینے پر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پرانی جو خلافتیں چلی آ رہی تھی، انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی اکرم کی سیرت میں اور ان کے کردار میں بہت فرق تھا، اور ایک ہی شخص نظر آیا کہ جو نبی اکرم کی مثل اور ان کا شبیہ نظر آتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو وہ خود مجبور ہو گئے مولا متقیان کی خدمت میں خلافت کو پیش کرنے کے لیے، لیکن مجبور اس لیے ہوئے کیونکہ 25 سالہ انہوں نے مولا کا زمانہ دیکھا تھا۔ جب مولا نے محسوس کر لیا کہ خلافت ان سے چھین لی گئی ہے اور ان کے پاس انصار موجود نہیں ہیں، وہ ساتھی موجود نہیں ہیں کہ جو ان کی مدد کریں، اور جہاں پر حق رکھنا چاہیے تھا وہ حق وہاں پر رکھا جائے، تو پھر مولا نے 25 سالہ وہ خاموشی کا زمانہ اختیار کیا۔ البتہ یہ جو خاموشی کا لفظ ہے یہ ہمارے ہاں زیادہ تر چپ رہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ کوئی کام نہ کرنا، خاموش ہو جانا اور گھر میں بیٹھ جانا، اس کو کہا جاتا ہے خاموش ہو گیا۔ جبکہ مولا کی یہ خاموشی اس حوالے سے نہیں ہے، بلکہ مولا کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے پھر خلافت کے حوالے سے کوئی کلام نہیں کیا، یعنی اپنی سیاست اور اپنی حکومت کے بارے میں پھر کوئی کلام نہیں کیا۔ وہ ابتدائی دنوں کے اندر جو جنگ لڑی ہے، ابتدائی دنوں کے اندر جو کوششیں کی ہیں، جب اس کا کوئی ثمرہ برآمد نہیں ہوا تو پھر مولا نے خاموشی اختیار کر لی خلافت کے حوالے سے۔ لیکن جو باقی کام تھے وہ مولا متقیان نے بھرپور طریقے سے انجام دیے ہیں اور بھرپور زندگی گزاری ہے اور باقاعدہ دفاع کیا ہے اور مقاومت اور استقامت کا اظہار کیا ہے کہ ابھی بھی ہم
اسی دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ جو نبی اکرم ہمیں دے کر گئے تھے۔ سب سے پہلا کام جو مولا متقیان نے کیا وہ کیا کیا؟ وہ یہ کہ قرآن کریم کو صحیح انداز میں مرتب اور منظم کیا، کہ کم از کم قرآن کریم صحیح حالت کے اندر محفوظ رہے اور لوگوں میں جو صحیح قرآن کریم ہے وہ منتشر ہو، کیونکہ جو حکومت تھی وہ بہرحال حدیثوں کے خلاف تھی، روایتوں کے خلاف تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ روایتوں کے اندر ہر جگہ علی علی ہی نظر آئے گا، اہل بیت ہی کے فضائل نظر آئیں گے، اور جو نبی اکرم شریعت حقیقی معنوں میں دے کر گئے تھے وہی نظر آئے گی۔ تو انہوں نے احادیث کو یہ کہہ کر رد کر دیا اور بہت سی حدیثوں کو جلا دیا۔ یہ جو بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں یہ خود کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ خلیفہ اول کی خدمت میں جب جناب عائشہ روایتیں لے کر آئیں تو کہتی ہیں کہ میرے بابا نے 500 حدیثیں جو ان کے پاس موجود تھی اور وہ روایتیں جو میں نے دی تھیں سب کو جلا دیا۔ اور جب میں نے سوال کیا کہ بابا جان یہ آپ نے کیا کام کیا، تو میرے بابا نے کہا کہ چونکہ ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ کہیں حدیث کو قرآن کی طرح نہ سمجھ لیں اور قرآن کے ساتھ حدیث کو مخلوط نہ کر دیں، اس لیے ہم نے حدیث کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی کیسا ستم ہے جو اتنے بڑے معارف اور سمندر جو علم کا بہتا ہوا سمندر تھا اسے ضائع کر دیا اور اسے جلا دیا۔ تو بہرحال وہ کام جو احادیث کے ساتھ کیا گیا تھا، مولا متقیان دیکھ رہے تھے کہ کہیں قرآن کریم کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو، اس لیے قرآن کریم کی اس قدر حفاظت فرمائی کہ بھرپور انداز میں اسے مرتب کیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ ترتیب جو آج قرآن کریم کی موجود ہے اس انداز سے مرتب کیا، بلکہ پھر قرآن کریم کی تفسیر کے اندر جو شان نزول تھے ان کو ذکر فرمایا۔ جس طریقے سے قرآن کریم نازل ہوا تھا سورہ اقرا سے لے کر آخری آیت تک، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہاں تک کہ سارے شان نزول کو بیان کیا اور ترتیب وار نزول کے اعتبار سے قرآن کریم مرتب فرمایا۔ اور یہ جملے مولا متقیان کے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمْ بِالْكِتَابِ مُشْتَمِلًا عَلَى التَّنزِيلِ وَالتَّأْوِيلِ، میں تمہارے پاس وہ کتاب دے رہا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں کہ جس میں تنزیل بھی موجود ہے، نزول کے اعتبار سے بھی موجود ہے باتیں، والتأویل، اور جو تعویل قرآن ہے یعنی باطن قرآن ہے وہ بھی اس کا در ذکر ہے، یعنی ظاہر قرآن بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا اور باطن قرآن بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس قرآن کی کم از کم تم پاسداری کرو اور اسی قرآن کے مطابق عمل کرو۔ تو سنیں گے سامنے سے کیا جواب دیا کہ علی ہمیں تمہارے قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! علی مرتضیٰ سے دشمنی اس قدر زیادہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ علی ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ کہا ہمیں تمہارے قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو اس قدر دشمنی تھی۔ پھر مولا متقیان قرآن کریم کی جو جس طریقے سے منظم فرمایا، قرآن کریم کے بعد جو باقی دینی کام تھے اور علمی کام تھے وہ مولا متقیان نے انجام دیے ہیں۔ جب جب دین اسلام پر کوئی بات آئی ہے تو مولا متقیان سب سے زیادہ سر فہرست نظر آئے ہیں، اور ایک کتاب یا کتاب کا ایک باب حلیت الاولیاء کے اندر ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے، جو اہل سنت عالم دین ہے اور بہت قدیمی عالم دین ہے، یعنی 1000 سال پہلے کے عالم دین ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر ایک باب بنایا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ جوابات جو مولائے متقیان حضرت علی مرتضیٰ نے یہودی علماء کو دیے، اور اس میں 40 روایتیں بیان کی ہیں، 40 واقعات کو ذکر کیا ہے، اور نہ جانے کتنے اور واقعات تھے جو اس کتاب میں ذکر نہیں ہوئے۔ تو جو یہودی علماء کی طرف سے سوالات آتے تھے اس کا جواب کون دیتا تھا؟ وہی دے سکتا ہے جو باب مدینۃ العلم ہو۔ مسند پر بیٹھ جانا اور ہے لیکن نبی کی طرح جوابات دینا اور ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو مولا متقیان نے صرف ایسا نہیں ہے کہ خلفاء کی مدد کی ہے علمی مسائل کے اندر، اور اسی لیے خلیفہ ثانی کی زبان سے جملہ نکلا، اور بعض روایتوں کے مطابق 70 مرتبہ انہوں نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، لولا علی لولا علی لولا علی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ کے بزرگوں نے کہا تھا لولا علی اور ہم نے کہا مولا علی، آپ میں اور ہم میں فرق ہی کیا ہے؟
وہ لام پر آ کر رک گئے اور ہم میم پر آ گئے. لام ہی کے بعد تو میم آتا ہے. انہوں نے کہا لولا علی, ہم نے کہا مولا علی, اور سین کے بعد ہی تو شین آتا ہے. آپ سین پر رک گئے, ہم شین پر آ گئے. تو مولانا متقیان نے نہ صرف یہ کہ خلفاء کے جو علمی مسائل تھے ان کو حل کیا ہے, بلکہ جو دیگر ادیان سے, دیگر اقوام سے آنے والے جو بڑے بڑے علماء تھے اور ان کے جوابات کوئی نہیں دے پاتا تھا, مولانا متقیان نے ان کے جوابات دیے. اور اس کے علاوہ کئی اور سارے عوام الناس کے جو مسائل ہوتے تھے انہیں اگر مولانا متقیان بیان کرتے ہیں. اور یہ پورے باب ہمارے علماء نے اور اہل سنت علماء نے باقاعدہ ذکر کیے ہیں. شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے اندر باقاعدہ پورے ابواب بنائے ہیں اور ان واقعات کو ذکر کیا ہے جو مولانا متقیان نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں خلیفہ اول کے زمانے میں, خلیفہ ثانی کے زمانے میں, خلیفہ ثالث کے زمانے میں اور پھر اپنے زمانے میں. ایک شخص ہے جو مولانا متقیان کی خدمت میں آتا ہے اور شکایت لے کر آتا ہے. کہتا ہے یا علی, میں اور میرا دوست ہم ایک جگہ پر کھانے کے لیے بیٹھے, میرے پاس 3 روٹیاں تھی, اس کے پاس 5 روٹیاں تھی. ہم آپس میں جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک تیسرا شخص بھی آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں بھی کچھ کھانا دے دیں. ساحل ہم سمجھ رہے تھے. اس نے بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھایا. جب وہ کھانا کھا کر جانے لگا تو اس نے 8 درہم ہمارے درمیان رکھے اور چلا گیا. میری 3 روٹیاں تھی, اس کی 5 روٹیاں تھی, لیکن ہم دونوں شریک تھے بہرحال کھانا کھلانے کے اندر. اس لیے میں نے کہا کہ مجھے 4 درہم دے دو, تم بھی 4 درہم رکھ لو. اس نے کہا نہیں, میرے چونکہ 5 روٹیاں تھی لہذا مجھے 5 درہم دو, تم 3 درہم رکھو. یا علی, میں آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہوں کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا یہ صحیح کہہ رہا ہے. حضرت علی مرتضیٰ نہ صرف یہ کہ جیسے عام دنیاوی اساتذہ ہوتے ہیں, میتھس کے اور سائنس کے اساتذہ ہوتے ہیں, ان سے جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دے دیا, ایسا نہیں ہے مولانا متقیان کے ساتھ. مولانا متقیان کو صرف ان کی دنیاوی مسائل کے جوابات نہیں دینے ہیں, ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنی ہے. لہذا مولانا متقیان نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ تم مال دنیا کے بارے میں اتنا لڑ رہے ہو, ایک 3 اور 4 درہم کے بارے میں اتنا لڑ رہے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو خدا نے تمہارے لیے مقدر میں رکھ دیا اس پر راضی رہو, اور تم یہ جان لو کہ اگر میں نے تمہارے لیے فیصلہ کیا تو شاید تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اس نے کہا نہیں یا علی یا امیر المومنین, آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے, آپ فیصلہ کیجئے کہ میرے 4 درہم بنتے ہیں یا 3 درہم بنتے ہیں. اب مولا نے فیصلہ کیا. مولا نے فرمایا تمہارے پاس 3 روٹیاں تھی, اس کے پاس 5 روٹیاں تھی, دونوں کو ملایا جائے تو 8 روٹیاں بنتی ہیں. اگر یہ فرض کرو کہ تم تینوں نے مل کر برابر برابر سے روٹیاں کھائی ہوں تو کتنی روٹیاں کھائی ہوں گی؟ کہ 8 کو تو تقسیم کیا نہیں جا سکتا 3 کے اندر, لیکن کہا کہ 8 کو 3 سے ضرب دو, یعنی ملٹیپلائی کرو. جب 8 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو کیا آنسر آئے گا؟ 24. کیا 24 جو آنسر آیا یہ فرض کرو کہ 24 کا آپ ڈیوائڈ کرو 3 کے اندر, تو کہا 8 ٹکڑے اس نے کھائے, 8 ٹکڑے آپ نے کھائے, 8 ٹکڑے اس نے کھائے. یہ جو 8 ٹکڑے کھائے ہیں, اب یہ بتاؤ کہ تمہاری 3 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنتے تھے؟ 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں. اس کے روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنتے تھے؟ 5 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں. ہے میرے ساتھ؟ کیونکہ 3 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں 3 افراد کی وجہ سے. کہ تمہاری 3 روٹیوں کو 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں. اس کی 5 روٹیوں کو 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں. سب نے 8 ٹکڑے کھائے تھے. 15 میں سے 8 ٹکڑے خود اس نے اپنے مال میں سے کھا لیے, 60 ٹکڑے بچ گئے جو اس کو دیے, جو دوسرا شخص تھا اس کو دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 اس نے زیادہ ٹکڑے کسی اور کی مدد کی ہے. اور تمہاری روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنتے تھے جس میں سے 8 تم نے خود کھا لیے, 1 ٹکڑا تمہارا بچ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں 1 درہم ملنا چاہیے اور وہ تمہارا جو ساتھی ہے اسے 7 درہم ملنے چاہیے. تم ہم سے فیصلہ کرانے آئے تھے تو ہم عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ تعصب نہیں برتتے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو مولانا متقیان نے اس زمانے میں علمی مسائل کو حل کیا ہے جو کوئی حل نہیں کر سکتا تھا. کوئی دین کے بارے میں اور صحیح علم کے بارے میں جوابات نہیں دے سکتا تھا جو مولانا متقیان نے دیے ہیں. تو سب سے پہلا کام اس 25 سالہ زمانے میں علمی کارنامے انجام دیے. دوسرا کام یہ ہے کہ اجتماعی طور پر, معاشرتی اور معاشی طور پر
مولا نے اپنے آپ کو مستحکم کیا ہے. یہ روایات کے جملے ملتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اور لوگ اپنی دنیا داری میں مشغول ہو گئے تھے. اور یہ کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے، جس کا اشارہ بار بار نبی اکرم فرما رہے تھے کہ میرے بعد ایسا ہونے والا ہے، میرے بعد ایسا ہونے والا ہے. یہ روایتیں ہماری کتابوں میں نہیں، کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے کہ میرے بعد فتنے کھڑے ہوں گے، میرے بعد خون ریزی ہوگی، میرے بعد مسائل پیدا ہوں گے. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وفات رسول اکرم کے بعد چھوڑ دیا گیا، کنارہ کشی پر مجبور کر دیا گیا. اس سے بڑی آفت یہ آئی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد سیدہ کائنات، یعنی ہماری روایتوں کے مطابق 75 یا 95 دن کے بعد سیدہ کائنات بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے، بنت رسول اس دنیا سے چلے گئی. اب علی تنہا رہ گئے، اور واقعی حضرت علی مرتضیٰ کی کوئی معاشرتی طور پر اور سوشلی حیثیت باقی نہیں رہی، اور لوگوں نے کنارہ کشی پر مجبور کر دیا. لیکن ایسی صورتحال میں بھی مولا اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. جو علمی طور پر مسائل کو حل کیا، مالی مشکلات کو لوگوں کے حل کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں کی مشکلات کو حل کریں گے تو لوگوں کے دل خود بخود ہماری طرف راغب ہو جائیں گے. تو لوگوں کے علمی مسائل کو بھی حل کیا ہے، لوگوں کے مالی مسائل کو بھی حل کیا مولا متقیان نے. اور سنیں گے مولا متقیان نے اپنے اس 25 سالہ زمانے میں 1000 غلاموں کو خرید کر انہیں آزاد کیا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ کان امیر المؤمنین اعتق 1000 ملوک، کہ مولا متقیان نے 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. 1000 غلام کوئی معمولی رقم نہیں. ایک غلام کے لیے اس زمانے میں 1000 درہم کم از کم خرچ کیا جاتے تھے. تو 1000 کو اب 1000 سے ملٹیپلائی کیجئے تو کتنے درہم مولا متقیان کے پاس ہوں گے کہ مولا متقیان نے انہیں خریدا اور آزاد کیا. اور یہ سب کے سب رائے خدا میں انفاق کر دیا. اور صرف یہ ایک کارنامہ نہیں ہے، مولا متقیان کے اور متعدد کارنامے جو تھے. جا بجا مولا متقیان نے کنویں کھودے تھے. مولا متقیان کے بعد جو چھوٹی چھوٹی زمینیں باقی رہ گئی تھی، ان زمینوں کے اندر اضافہ کیا، ان میں باغات اگائے، ان میں درخت لگائے اور کنویں کھودے ہیں کہ اس کے بعد مالی طور پر مولا کائنات بہت مضبوط ہو گئے تھے. اور اتنے کنویں اور اتنی محنت کی ہے مولا متقیان نے کہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب ینبع کے مقام پر، جہاں پر مولا متقیان نے بہت زیادہ کھیتی باڑی کی، اس مقام پر کام کرتے کرتے مولا مریض ہو گئے. تو ایک صحابی مولا کی خدمت میں آئے، کہا یا امیر المومنین، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں آپ کا یہیں سے وصال نہ ہو جائے، آپ انتقال نہ فرما لیں. میں پسند کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر وصال فرمانے والے ہوں تو میں پسند کرتا ہوں کہ آپ کی مدینے کے اندر موت آئے، تاکہ آپ کے رشتہ دار بنی ہاشم، آپ کے ساتھ دینے والے، آپ کے چاہنے والے کم از کم آپ کو کاندھا تو دیں. اس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے ایک حدیث رسول سنائی کہ مجھے میرے رسول صادق نے بیان کیا تھا کہ اے علی، تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی خضاب نہیں ہوگی. تو یاد رکھو، مجھے اس سے موت نہیں آئے گی، تم پریشان نہ ہو. اس قدر مولا متقیان نے اپنے کھیتوں کے اندر، اپنے باغات کے اندر کام کیا ہے. اور پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بیان فرماتے ہیں ایک روایت کو کہ مولا متقیان ایک مقام پر تشریف فرماتی اور مولا کے پاس کچھ بوریاں تھی جس کے اندر کھجور کی گٹلیاں موجود تھی. تو کسی نے آگے سوال کیا کہ یا علی، آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس 1,00,000 کھجور کی گٹلیاں ہیں، فرمایا کہ میرے پاس 1,00,000 کھجور کے درخت موجود ہیں. کیونکہ جانتے ہیں سرمایہ ہے، اس سے انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور ہمارے گھر کے اندر، ہمارے اطراف کے اندر کتنے سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے غافل ہیں. اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو جیسے مولا کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مولا آئسولیٹ نہیں ہوئے، مولا نے کام کیا ہے. اسی انداز سے ہم بھی، اگر دنیا ہمیں آئسولیٹ بھی کرنا چاہتی ہے، ہمیں کنارے پر لگانا چاہتی ہے، تو ہم دنیا کے مقابلے پر کھڑے ہو کر کام کر کے بتائیں اور دنیا کو مجبور کریں کہ جس طریقے سے علی کے در پر آئے تھے اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی آئیں، تاکہ ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت موجود ہوگی جو دنیا کو دی جا سکے. تو مولا متقیان وہ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 کھجور کے درخت میرے پاس موجود ہیں.
حضرت امام باقر علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، ظاہراً خدا کی قسم کھا کر جملہ شاہ فرمائے، خدا کی قسم ان 1,00,000 کھجور کی گٹھلیوں اور بیج میں سے کوئی ایک بیج بھی مولا متقیان نے ضائع نہیں فرمایا، اور ہر ایک میں سے درخت برآمد ہوا، ہر ایک سے پودا اگا ہے۔ اس طریقے سے مولا متقیان نے کام کیا ہے۔ اور پھر کتنے کنویں تھے جو مولا متقیان نے کھودے ہوئے تھے، صرف حج کے لیے جو لوگ آیا کرتے تھے ان حاجیوں کے لیے 100 کنویں مولا متقیان نے کھودے تھے۔ اللہ اکبر، مولا پر قربان ہو جائیں، جتنا کام کرتے جاتے تھے سب رائے خدا میں خرچ کرتے جاتے تھے، انفاق کرتے جاتے تھے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں پر انفاق کا صرف یہ مطلب نہیں کہ انسان کے پاس جو کچھ ہو وہ دے دے رائے خدا میں، بلکہ یہ مطلب بھی ہے کہ اتنا انسان مستحکم ہو جائے کہ ریگولرلی فقیروں کی اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، اور خود انہیں بھی اپنے ساتھ کام میں شامل کر کر مستحکم بنانے والا ہو، تاکہ وہ بھی آگے کسی اور کی کفالت کر سکے۔ اسلام میں صرف انفاق کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نے 5 روپے نکال دیے، 10 روپے نکال دیے، 100 روپے نکال دیے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ باقاعدہ غریبوں کو بھی خود ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے اور انہیں اپنے کام کے ساتھ شریک کیا جائے، اور ایسا نظام بنایا جائے کہ بعد میں کوئی غریب نہ رہے۔ یہ مولا متقیان نے کام کیا ہے۔ تو الحمدللہ مولا متقیان نے اس 25 سالہ زمانے میں علمی کارنامے بھی انجام دیے، اجتماعی کارنامے بھی انجام دیے، معاشی طور پر بھی مشکلات کو حل کیا ہے، اور پھر سیاسی طور پر بھی مولا کائنات مستحکم ہو گئے تھے، اور اتنے مستحکم ہوئے تھے کہ وہی لوگ جو علی کے دروازے پر آگ لے کر آئے تھے، وہی لوگ جنہوں نے علی کی گردن میں رسی باندھی تھی، مولا کی گردن میں رسی باندھی تھی، وہی لوگ مجبور ہوئے کہ اپنے جانے کے بعد شورا جب بناتے ہیں 6 افراد کی، تو اس میں مجبور ہیں کہ علی مرتضیٰ کے نام کو بھی لکھیں، اور علی مرتضیٰ کے نام کو لکھا۔ اور بہت ممکن تھا کہ مولا متقیان کے ہاتھوں میں پھر خلافت ہوتی، لیکن علی نے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ خلافت جاتی ہے تو چلے جائے، لیکن علی کی سیرت، علی کی سنت باقی رہے۔ فرمایا کہ اگر تم مجھے مجبور کرو گے کہ میں خلفاء کی سیرت پر عمل کروں تو یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ان کی سیرت رسول اللہ کی سیرت سے مشابہ ہوگی تو میں اس پر عمل کروں گا، لیکن اگر ان کی مخالفت میں ہوگی تو پھر میں اس سے معذور ہوں، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ میں قرآن پر عمل کروں گا یا سنت رسول پر عمل کروں گا۔ اور پھر یہ سننے کے بعد جب انہیں خلافت سے محروم کیا گیا تو مولا کو کوئی پشیمانی، کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ مولا نے حق کا ساتھ دیا تھا۔ اور پھر دنیا مجبور ہوئی کہ دیکھو تم نے ایسے کو بنایا ہے جو ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہے، تم نے ایسے کو بنایا ہے کہ جو اپنی حکومت کے پیچھے ہے، تم نے ایسے کو بنایا ہے جو اپنی دنیا چاہتا ہے اور ایمان بیچ دیتا ہے، تو دیکھو پھر آج تم مجبور ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے خلیفہ کا قتل کرو گے۔ اور بالآخر سب آئے حضرت علی مرتضیٰ کے گھر پر کہ آپ کو ہم خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور مولا پھر اس شان سے خلیفہ بنے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کے لیے خلافت بہت آسان تھی، لیکن مولا نے اپنے ایمان کا، اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ مولا نے حکومت کو جانے دیا، مولا نے دنیا کو جانے دیا، لیکن کبھی اپنے دین کو نہیں بیچا۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو باتیں بہت ساری ہو گئی، اور انشاءاللہ جب ایام آئیں گے مولا متقیان کی شہادت کی تو تفصیل کے ساتھ بھی ان ساری باتوں کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ کسی اور پلیٹ فارم پر۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ مولا متقیان کے اس کام کی وجہ سے طلحہ اور زبیر جیسے افراد بھی حیران تھے کہ اتنے کم عرصے کے اندر مولا نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں کہ دنیا ان کے پاس آ کر جمع ہو گئی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی علی نعوذ باللہ کسی غریب انسان کا نام ہے، ابھی بھی علی کسی ایک کنارہ کش ہو جانے والے انسان کا نام ہے، اپوزیشن میں جو ہلکی اپوزیشن ہو اس میں بیٹھے رہنے کا نام ہے۔ لیکن جب آئے اور مولا کے کاموں کو دیکھا، بالخصوص مولا کی جو معاشی طور پر مضبوطی تھی اس کو دیکھا، کیونکہ مولا نے ایک مقام پر اپنے سارے غلات کو، اپنے سارے اناج کو جمع کر کے کہا کہ اسے پیسوں میں تبدیل کرو، اور طلحہ اور زبیر جو مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ علی کے پاس کتنے پیسے ہیں اور کتنی آمدنی ہے، تو انہیں بتاؤ کہ علی کے پاس ظاہراً جملہ یہ ہے روایت کے کہ 1,00,000 دینار اس زمانے میں مولا کے صرف اس اناج سے حاصل ہوئے۔ دینار، ایک دینار ایک سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے،
یعنی آج ہر ایک دینار 1,00,000 روپے پاکستانی کے برابر ہوگا، اور آپ فرض کریں کہ 1 دینار نہیں 1,00,000 دینار مولا کے پاس صرف 1 سال میں اس اناج سے حاصل ہوئے تھے. تو کتنے اور ذرائع مولا کے پاس تھے اور کتنی چیزیں مولا رائے خدا میں انفاق کر چکے تھے. اور پھر اگر ہر سال کی کمائی کو حاصل کیا جائے تو ملایا جائے تو مولا کے پاس کتنا مال تھا جو زمانے میں موجود تھا. تو مولا متقیان صرف علمی مدد کرنے والے نہیں تھے، مولا متقیان مالی مدد کرنے والے بھی تھے. اور حق بنتا ہے کہ مولا کے در سے سوال کیا جائے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. دوسرا سوال ہم سے یہ کیا گیا ہے کہ کیا ان چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ اور چونکہ عام طور پر مومن کرام اس سے واقف ہوتے ہیں، بہرحال چونکہ یہ ضروری مسائل ہیں، پیش آنے والے مسائل ہیں، اس کا ہم مختصراً جلدی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا بلغم اور تھوک نکلنے سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ تو جی نہیں، بلغم اور تھوک نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. بلغم کے بارے میں بعض مراجعین کے کچھ اور نظریات بھی ہیں، لیکن اکثر مراجعین نے اس میں احتیاط واجب لگایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر وہ عالم آپ کے نزدیک نہیں ہے تو فل عالم اگر ہوں تو ان کی طرف رجوع کر کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بلغم نکلنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. البتہ اگر بلغم کو احتیاطاً پھینک دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ڈسٹ اور اسموک سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر ڈسٹ بہت زیادہ ہے جو انسان کے حلق میں پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی جان بوجھ کر اگر یہ کام کیا جائے. اگر انسان کہیں سے گزر رہا ہے اور غلطی سے اس کے حلق میں چلے گئی کوئی چیز تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ انسان اختیار کے ساتھ جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کام کرے تو پھر اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. اور اسموک کا بھی یہ مسئلہ ہے. البتہ اسموک کوئی اور کر رہا ہو تو پھر یہی مسئلہ آئے گا کہ کتنا گاڑا اس کا دھواں نکل رہا ہے کہ جو ہمارے حلق سے ہوتا ہوا اگر شکم میں جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ گاڑا دھواں اس نے پی لیا. اگر یہ کہا جائے گا تو پھر جان بوجھ کر یہ کام کرنے سے روزہ باطل ہوگا. لیکن اگر وہ دور ہے، صاحب موجود ہے اور دھواں کوئی اتنا گاڑا دھواں نہیں ہے جو عام طور پر نہیں ہوتا، اگر دور انسان موجود ہے تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. البتہ خود اگر انسان اسموک کر رہا ہے تو خود اسموک لینے سے اور اسموکنگ کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں اسموکنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ سر میں آئل لگانا یا اسکن پر کریم لگانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو روزے کی حالت میں آئل لگایا جا سکتا ہے، کریم لگائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا احتلام سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ تو جی نہیں. اگر روزے کی حالت میں اتفاقاً احتلام ہو جائے تو اس سے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. ہاں، ایک دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے اگر انسان پر غسل واجب ہو جائے، چاہے وہ پھر احتلام کے ذریعے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو جائے، تو غسل اگر انسان پر واجب ہو گیا ہے تو ناپاکی کے ساتھ انسان روزہ شروع نہیں کر سکتا. یہی معاملہ خواتین کے لیے بھی ہے جو ان کے خاص ایام کا ہوتا ہے کہ ناپاکی کے ساتھ روزہ شروع نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو غسل کرنا ضروری ہے، اور غسل کے بعد انسان سحری کرے یا دیگر لوازمات کو اختیار کرے تاکہ اس کا روزہ پاکی کے ساتھ شروع ہو. لیکن اگر درمیانے روزہ کے اندر اتفاقاً احتلام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک اور سوال بھی ہمارے کسی برادر کا ہوگا جنہوں نے کہا کہ جیسے کہ ہم نے روایت بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جب انہوں نے عذاب کی بد دعا کی اور پھر شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے دعا کر کے سب کو مار دیا اور میری مشکل کو آسان کر دیا، تو حضرت نوح نے اس وقت گریہ فرمایا اور رونے لگے کہ کوئی مجھ سے ایسا کام ہو جائے جس سے شیطان خوش ہو. اس لیے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور گریہ کرتے رہے. تو اس نوح خانی اور نوحے کی وجہ سے ان کا نام نوح قرار پایا جو رونے والا کے معنی میں ہے. تو ایک روایت تو یہ ہے. کیا اس کے علاوہ کوئی اور روایت بھی ہے کہ جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر رونے کی وجہ سے انہیں نوح کہا گیا ہو؟
تو دیکھیں دو باتیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت مولا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے، یہ روایت میں موجود ہے. اور نہ صرف یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے گریہ کیا ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ کیا. اور اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو خود حضرت جبرائیل نے ان کا مرثیہ پڑھا ہے. اور خود حضرت جبرائیل پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ پروردگار کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے. تو ذکر امام حسین سب سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے تو خود ذات پروردگار نے کیا ہے. جبرائیل امی اس ذکر کے اندر شریک ہے. اور سننے والوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام نے گریہ کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے گریہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گریہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گریہ کیا. اور یہ ساری روایتیں ہماری کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں. تو گریہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے مولا حسین پر ضرور کیا ہے، لیکن ایسی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری کہ اس گریے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کہا جاتا ہو. ویسے ہی روایت کے اندر ایک مطلق بات موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کثرت سے رونے اور ان کی کثرت سے نوحیں خوانی کرنے کی وجہ سے اور نوحہ کرنے کی وجہ سے، بین کرنے کی وجہ سے انہیں نوح کا نام دیا گیا ہے. ورنہ ان کا حقیقی نام بعض روایت کے مطابق عبد الغفار تھا، بعض کے مطابق عبد المالک تھا، بعض کے مطابق عبد الاعلی تھا. اور یہ سارے جو نام ہیں ان کے وہ عبودیت پر دلالت کرتے ہیں کہ پروردگار کے وہ سچے بندے تھے، پروردگار کے عبادت گزار بندے تھے. تو ان کا نام عبودیت کے نام کے ساتھ تھا، لیکن اس گریے کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا کہ یہ نوح علیہ السلام ہے. اور اسی لفظ نوح کو پھر قرآن کریم نے ان کے نام کے طور پر جا بجا استعمال کیا ہے. ایک اور درود پڑھ دیجئے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمارے اب یہ اختتامی تقریباً مجالس ہیں. اور ایک اہم نقطہ جس کی طرف اب تک ہم اشارہ نہیں کر سکے، آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی حد تک اس پر اشارہ کریں، گرچہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت موجود نہیں ہے، لیکن جہاں تک کوشش کر سکیں کہ دیکھیں اس معنوی سفر کے اندر، اس روحانی سفر کے اندر جہاں انسان ظاہری طور پر عبادتیں کرتا ہے جو بہت ضروری ہے، دعائیں مانگتا ہے جو بہت ضروری ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صحیح روزے رکھتا ہے، خدا کے حضور سجدے کرتا ہے، خدا کے حضور کھڑے رہ کر قیام کرتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ سارے کام انسان جو انجام دیتا ہے، تلاوت قرآن کریم کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے انسان کا یہ روحانی سفر تیز ہو سکتا ہے. اس میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو، ماں باپ کو احترام دینے والا ہو، ماں باپ اس سے راضی ہو، ماں باپ اس کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں. تو پھر اس سفر کے اندر اور تیزی آ جاتی ہے. علامہ امینی کے حوالے سے ہم نے شاید پہلے بھی بات بیان کی تھی کہ علامہ امینی اس مہینے کے اندر 15 قرآن کریم ختم فرماتے تھے. تو ان میں سے 14 قرآن کریم کو 14 معصومین کو ہدیہ فرماتے تھے اور 1 قرآن کریم اپنے والدین کو ہدیہ فرماتے تھے. جو والدین کا حق ادا کرتا ہے پروردگار اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت تو اس کے لیے ہے ہی ہے. اور قرآن کریم میں جا بجا اگر دیکھا جائے تو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. اور اس میں سے بھی 4 مقامات، بلکہ شاید 4 مقامات اگر آپ سرچ بھی کریں قرآن کریم کے اندر، آج سرچ کرنا بہت آسان ہو گیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے لفظ کو اگر آپ سرچ کریں تو یہ حکم جو آیا ہے یہ توحید کے حکم کے فوراً بعد آیا ہے. یعنی وہ حکم جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ پروردگار کی عبادت، خدا کو ایک ماننا، اس کا حکم ہے خدا کا کسی کو شریک قرار نہ دینا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے پروردگار کے نزدیک حکم، وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. نہ نماز کا ذکر آ رہا ہے، نہ روزے کا ذکر آ رہا ہے، نہ دوسرے واجبات کا ذکر آ رہا ہے، نہ حج کا، نہ جہاد کا، کسی اور چیز کا ذکر نہیں آیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پروردگار نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، لیکن والدین کے ساتھ نیکی کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنا بھی عبادت پروردگار ہے. خدا کے راستے پر عبادت کرنا، اس کے اندر والدین کے ساتھ نیکی کرنا بھی شامل ہے. اور ظاہر چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اور خبردار
انہیں غیظ و غضب کی نگاہوں کے ساتھ بھی نہ دیکھو. انسان کے پاس جب کبھی قدرت آ جاتی ہے، جوانی آ جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ناتواں ہو جاتے ہیں، تو انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ خبردار غیظ و غضب کی نگاہ کے ساتھ اور نفرت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو نہ دیکھو. اگر تم نے یہ کام کیا کہ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا تو تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی. یعنی پروردگار بندے کی نماز بھی قبول نہیں کرتا اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا. تو اس روحانی سفر کو اگر انسان کو تیز رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے انسان کو پرواز کرنی ہے تو والدین کے ساتھ انسان نیکی کا مظاہرہ کرے. اور باقاعدہ اس روایت کے جملے یہ بھی ہیں، بڑے عجیب جملے ہیں، کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چاہے وہ ماں باپ ظالم ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. یعنی ماں باپ جو بھی حالت کے اندر ہو، ہے تو ماں باپ، چاہے وہ کوئی مالی طور پر بہت مضبوط نہ ہو، چاہے وہ علمی طور پر بہت مضبوط نہ ہو، چاہے وہ اجتماعی طور پر معاشرتی طور پر کوئی ان کا اسٹیٹس نہ ہو، لیکن ہے تو تمہارے ماں باپ. چاہے وہ دینی اعتبار سے تمہارے دین پر نہ ہو، ہے تو تمہارے ماں باپ. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں نصرانی تھا، عیسائی تھا، اب مسلمان ہو گیا الحمدللہ. حج پر وہ آیا ہوا تھا، مولا سے ملاقات کی. کہا مولا یہ بتائیے، دیکھیں ایک مسئلہ شرعی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، میں ان کی خدمت تو کرتا ہوں، لیکن چونکہ وہ کھانا پکاتے ہیں تو میں یہ کہوں کہ میں چونکہ مسلمان ہو گیا ہوں تو میں الگ کھانے کے اندر، الگ ڈش کے اندر کھانا کھاؤں گا، یہ میرا الگ کھانا پکے گا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا. کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں الگ اپنا کھانا پکاؤں اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا؟ مولا نے کیا عجیب جواب دیا. فرمایا نہ صرف یہ کہ تم ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے، شریک تو ہو سکتے ہو، کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو، بلکہ جب تمہارے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو ان کی تم نماز جنازہ بھی پڑھا سکتے ہو. اچھا ایک فقہی حکم ہم آپ کی خدمت بیان کر دیں کہ اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی تو نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے انسان کے اوپر، لیکن اگر کوئی غیر مسلم گیا ہے تو اس کی نماز جنازہ تو نہیں ہوتی. تو پھر امام نے کیوں فرمایا؟ یہ آگے دیکھیے گا کہ مولا کے پاس کیا علم غیب موجود تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ ماں باپ عیسائی ہوں، ہم مسلمان ہو گئے ہوں، کیا ان کے ساتھ ایک پلیٹ کے اندر رہ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ہمارے اکثر مراجعین یہ فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا زرتشتی ہوں یا کسی اور مذہب پر جو اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب پاکی اور ناپاکی کے معاملے کے اندر انہیں اسلام والا حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ بھی پاک سمجھے گئے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے ہاتھ سے بھی کوئی چیز بنائی ہے تو وہ ہمارے لیے کھانا جائز ہوگا، تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی. البتہ ذبیحہ کے اندر احکامات الگ ہیں جو بات بہت زیادہ تفصیلی ہو جائے گی. تو مولا نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہو اور جب وہ مرے تو ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا سکتے ہو. یہ آیا اپنے شہر کے اندر اور جب اپنے ماں باپ کی خدمت میں گیا تو زیادہ ان کی خدمت کرنے لگا، زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارنے لگا اور ان کے ساتھ اچھے موڈ کے ساتھ رہنے لگا، خوشگوار ماحول بن گیا. تو اس کی ماں نے ایک دن کہا، ماں نابینا تھی، ماں نے ایک دن کہا کہ تو جب تک ہمارے مذہب پر تھا، ہمارے دین پر تھا تو اتنی ہماری خدمت نہیں کیا کرتا تھا، جب سے تو مسلمان ہوا ہے اور حج سے واپس آیا ہے تو تیرے رویے کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی ہے. کہا کہ ہاں میں نے حج کے موقع پر فرزند رسول سے ملاقات کی. کہا یہ بتا کیا وہ بھی نبی ہیں؟ کہا نہیں وہ نبی تو نہیں ہیں، آخری نبی کے فرزند ہیں اور وہ امام وقت ہیں. جیسے ہی ماں نے بات سنی کہ اس وجہ سے بیٹی کے اندر اتنی تبدیلی واقع ہوئی ہے، جو بیٹا اتنی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، تو خود ماں نے سوال کیا بتا کہ تیرا دین کیا کہتا ہے. تو دین کی کچھ بنیادی باتوں کو بیٹے نے بتایا. اس کے بعد کہا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میں بھی اس دین پر آنا چاہتی ہوں. تو بیٹے نے کلمہ سکھایا کہ کس طریقے سے کلمے کو پڑھا جاتا ہے. جیسے ہی زبان سے جاری ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ بیماری کی کیفیت میں اضافہ ہوا اور ملک الموت آیا اور اس کی روح قبض کر کے چلا گیا. اور پھر اس شخص کو جس کو بشارت دی تھی مولا نے کہ تجھے اپنے ماں باپ کی نماز پڑھانی ہوگی، یہ خود اپنے مسلمان ماں کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا اور اس طریقے سے اپنے ماں کو مسلمان کر کے اس نے سپرد لحد کیا.
تو ماں باپ کی خدمت کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان مادی فوائد کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، معنوی سفر بھی اس کا تیز ہو جاتا ہے. جس نے ایک شخص کی ہدایت کی، قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْيَاءَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک شخص کو زندہ کر دیا. اور یہاں زندگی سے مراد ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا، زندگی سے مراد ہدایت ہے. جس نے ایک شخص کی ہدایت کر دی تو اس نے گویا ساری انسانیت کی ہدایت کر دی. اللہ اکبر، اتنا ثواب اس شخص نے حاصل کیا. تو انسان ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو تاکہ اس سفر کے اندر تیزی آ سکے. البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بڑی چالاکی دکھاتے ہیں، اور یہ چالاکی نافرمانی کے اندر شمار ہوتی ہے، اور وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بہت مصروف ہو گئے ہیں، ہم کیسے آپ کی خدمت کریں. تو بس ایک چھوٹی سی روایت اور آپ کی بیان کرو، زحمت کو پھر تمام کروں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، بوڑھا آدمی تھا، اپنے ساتھ اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر آیا، کہا یا رسول اللہ، میں اس کا بوڑھا باپ ہوں، میں نے اسے جوان کیا ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اسے بہترین چیز پرووائڈ کی ہے، اور اسے آج اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، بڑا آدمی بن گیا ہے، بہت مال و دولت اس کے پاس موجود ہے، لیکن یہ میرا خیال نہیں کرتا، یہ مجھے کچھ نہیں دیتا. نبی اکرم نے فرمایا، اس شخص سے جو جوان لڑکا تھا اسے سوال کیا، یہ صحیح کہہ رہا ہے تمہارا باپ؟ کہا کہ نہیں، میرا باپ ٹھیک نہیں کہہ رہا، جھوٹ بولا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی اکرم کے سامنے. بیٹے نے کہا نہیں، میرا باپ ٹھیک نہیں کہہ رہا. کہ تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہا میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں. باپ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس کے پاس گندم کے انبار موجود ہیں، جو کے انبار ہے، کشمش، کھجور، سونا چاندی جواہرات سب اس کے پاس موجود ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. جوان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اس میں سے ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہے. دیکھیں رسول اکرم کے سامنے بھی آ کر کچھ نافرمان اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنی چالاکی کا، اپنی شاطری کا مظاہرہ کرتی ہے. وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ رسول وہ ہے جو معمولی انسان ہے، ہم جیسا شخص ہے، جو ہماری ظاہری باتوں پر اعتبار کر لیتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کا تعلق پروردگار سے ہے، وحی الہی سے ہے. لیکن دیکھیں کیا خوبصورت طریقہ نبی اکرم نے اختیار کیا جو ہمیں اور آپ کو سب کو درس دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس بھی کوئی کیس آئے، چاہے ماں اور بیٹے کا معاملہ ہو، باپ اور بیٹے کا معاملہ ہو، یا میاں بیوی کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی اور جھگڑا ہو تمہارے پاس آئے، تو دیکھو تم ایک شخص کی بات سن کر فوراً سے فیصلہ نہ کر دینا، بلکہ دوسرے شخص کی بات بھی سننا. باپ نے کیا کہا، بیٹے نے کیا کہا، باپ نے کیا کہا، بیٹے نے کیا کہا، اس کے بعد تم کسی نتیجے پر پہنچنا ان کی باتوں کو سننے کے بعد. نبی اکرم نے شاہ فرمایا، بیٹا تم اپنے باپ کا خیال رکھو اور جتنا ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو. بیٹا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنا کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں اپنے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، پر کچھ بچتا نہیں ہے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ تم اپنے باپ کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرو ورنہ تم پر آفت نازل ہوگی. اس نے پرواہ نہیں کی. نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ اس مہینے کا خرچہ میں بیت المال سے یا اپنے مال سے تمہارے باپ کو دے رہا ہوں، لیکن اگلے مہینے سے تمہیں خود اپنے باپ کا خیال رکھنا ہوگا. مولا نے حکم دیا اسامہ کو، کہا کہ 100 درہم لے کر آؤ، اور 100 درہم باپ کو دے دیا. یہ دونوں چلے گئے. ایک مہینے کے بعد دوبارہ باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر آ گیا، کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ اگلے مہینے سے یہ میری مدد کرے گا، لیکن اب بھی یہ میری مدد نہیں کرتا، یہ مجھ پر مال خرچ نہیں کرتا. نبی اکرم نے فرمایا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اگلے مہینے سے تجھے اپنے باپ کی کفالت کرنی ہوگی ورنہ تجھ پر عذاب نازل ہوگا. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ ہے نہیں. نبی اکرم نے شاہ فرمایا، اب اگر تو نے اس بات کا اظہار کیا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے اور تو مدد نہیں کر سکتا ہے، تو پروردگار تجھے واقعاً فقیر بنا دے گا. تجھے واقعاً نہ فقیر بنائے گا بلکہ ذلیل بھی کر دے گا. اس نے باتوں کی پرواہ نہیں کی. وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی اکرم کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، ہم جیسے معمولی انسان ہیں، جیسے پہلے مجھے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، ابھی بھی دھمکایا ہے، اور اسے کیا فرق پڑتا ہے. آ گیا گھر پہ. جیسے ہی گھر پر پہنچا ہے، رات کا وقت تھا، لوگ جمع تھے اس کے گھر پر. اسے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ہوا میرے گھر پہ؟ کہا کہ تمہارے گھر سے، تمہارے انبار سے اتنی بدبو آ رہی ہے، اسے خالی کرو. کھجوریں سڑ گئیں، کشمشیں خراب ہو گئیں، گندم
اور جو سب پر کیڑے لگ گئے، چوہے آ گئے اندر، کہ اتنی بدبو آ رہی ہے، اسے جلدی سے خالی کرو۔ اس نے دیکھا کہ واقعی بہت بڑا تعفن اور بو نکل رہی تھی۔ مزدوروں کو جلدی بلایا، مزدوروں نے بھی زیادہ اجرت مانگی، رات کا وقت ہے، ہم اس طریقے سے کام کریں گے، اتنی بدبو کے اندر کام کریں گے، زیادہ اجرت پر سودا ہوا، اور یہ سارا مال اس کا ضائع ہو گیا اور سارا مال باہر پھینکوایا۔ آفت صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی، مزدوروں نے کہا کہ اب ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمیں اجرت دو۔ جو اتنی بھاری اجرت اس نے طے کی تھی اور معاملہ ہو چکا تھا، کہا کہ ابھی میں تمہاری اجرت لے کر آتا ہوں۔ اپنے سونے چاندی کے انبار کی طرف گیا، اور وہاں جب جا کر کھولا اپنے تجوری کو تو کیا دیکھا کہ سونا چاندی سنگریزوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب وہ پتھر بن گئے ہیں، اب وہ سونا چاندی اور جواہرات ختم ہو گئے ہیں۔ پیروں تلے زمین نکل گئی، آسمان سر پر آ گیا۔ اب میں کیا جواب دوں گا، کیا کروں گا؟ ان مزدوروں نے کہا کہ جلدی ہماری مزدوری ہمیں دو، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تمہارا کچھ سب کچھ ضائع ہو گیا، تم پر آفت آ گئی ہے، تم عذاب خدا کے مستحق قرار پائے ہو، اور اب چاہتے ہو کہ ہم بھی تمہارے لیے بد دعائیں کریں، ہم بھی تمہیں لعنت دیں۔ لوگوں نے مشہور کیا، اور اس کی عزت و آبرو بھی محلے کے اندر چلے گئی، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گیا کہ اپنے گھر کے سامان کو فروخت کرے، اور اپنے گھر کے سامان کو بیچ کر مزدوروں کی مزدوری دی، اور خود فقیر ہو گیا، اور اتنا فقیر ہو گیا کہ باپ سے بھی زیادہ فقیر بن گیا۔ اور نہ صرف فقیر ہوا تھا بلکہ اب فقیر کے ساتھ ذلیل اور رسوا بھی ہو گیا۔ اور پھر امام کے جملے یہ ہیں کہ نبی اکرم نے جو اسے نصیحت کی تھی اور اس نصیحت پر عمل نہیں کیا تھا، اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کی دنیا خراب ہو گئی بلکہ اس کی آخرت بھی پھر برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر! انسان ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، نہ دنیا باقی رہتی ہے نہ آخرت باقی رہتی ہے۔ بس عزیزوں، انسان ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کرے۔ رسالہ حقوق کے اندر جو ماں باپ کے حقوق بیان ہوئے وہ بہت سخت ہے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اگر وقت ہوا تو ہم آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ کچھ اور معاملات بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ گھر کے اندر زوجہ موجود ہیں تو بیوی کا ساتھ دینا ہے، ماں کا ساتھ دینا ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکشن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بس عزیزوں، کربلا میں سنیں گے کہ بچوں نے اپنے ماں کی کیسی خدمت کی ہے۔ ارے یہ کیسے فرما بردار بچے تھے، اللہ اکبر! ہر بچہ اپنے زمانے کا اسماعیل نظر آتا ہے، ہر بچہ اپنے زمانے کا یوسف نظر آتا ہے۔ اور یہ میرے جملے تو نہیں ہیں، مولا سید سجاد کے جملے ہیں۔ وہ ایک یوسف تھا جو یعقوب کا کھو گیا تھا، میرے تو 18 یوسف کربلا میں مارے گئے۔ اللہ اکبر! یہ ہر ایک یوسف اور اسماعیل کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ سنیں گے یہ بچے کیسے فرما بردار بچے تھے۔ جب مدینہ سے یہ کارواں چلا تھا تو ہر بچے نے اپنے ماں کو بڑے احترام کے ساتھ سوار کروایا تھا، ہر بچے نے بڑھ کر کاندھا دیا تھا۔ مادر گرامی، ہمارے سہارے سے بڑے اطمینان اور آسانی کے ساتھ اپنی ہماری پر سوار ہو جائیے۔ بچوں نے مدینہ میں تو اپنی ماں کو بڑی احترام کے ساتھ سوار کروایا، لیکن یہی مائیں جب شام غریبہ سوار ہونے کا وقت آیا، اپنے بچوں کو ڈھونڈتی رہی، آوازیں دیتی رہی، بچوں میرے شیروں کہاں ہو، اپنی ماں کو آگے سہارا دو، لیکن ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، کسی لاشے سے کوئی جنبش نہیں ہوتی۔ سنیں گے پھر ان بیویوں کو سہارا دینے کے لیے کون آیا؟ اللہ اکبر! فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی کھڑی ہوئی، شہزادی زینب کبریٰ نے مرد بن کر ایک ایک بیوی کو سہارا دیا اور ہماری پر سوار کروایا، اونٹوں پر سوار کروایا۔ جب سب کو سوار کروا دیا، اب بیوی تنہا رہ گئی، وہ بیوی جس کے احترام کے لیے مدینہ میں مولا حسین کھڑے ہوئے تھے، مولا غازی عباس کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف سے شہزادی علی اکبر، ایک طرف سے شہزادے قاسم کھڑے ہوئے تھے۔ اب چاروں طرف نگاہ کی، کہیں کوئی سہارا دینے والا نہ آیا۔ اپنے بیمار بھتیجے کو نے دیکھا تو ایسا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہ وہ بھی مدد کے لیے نہ آ پایا۔ خدا کی بڑی بیٹی اپنے سہارے سے ہماری پر سوار ہوئی۔ عزادارو،
سوار ہونا تو پھر بھی شہزادی کے لیے آسان تھا، مگر میں قربان ہو جاؤں، یہ بیوی پھر بچوں کی حفاظت کے لیے کربلا سے کوفہ دے شام کئی مرتبہ ہماری سے اپنے آپ کو گرایا تاکہ حسین کے بچوں کی حفاظت کر سکے اور کوئی بچہ راستوں میں بھٹک نہ جائے اور کوئی بچہ لاوارث دفنایا نہ جائے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے شہزادی زینب کبریٰ کا واسطہ، ان بہتے ہوئے آنسو کر واسطہ، انہیں رومال سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے شہزادی زینب کبریٰ کے صدقے میں جس سے صرف اپنے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالا ہے بلکہ مولا حسین کے بچوں کو بھی ماں بن کر پالا ہے، بلکہ سارے کاروان کے بچے بچیوں کو ماں بن کر پالا ہے۔ پروردگارا تجھے اسی شہزادی کا واسطہ ہے، جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما، ہم سب کو چاردہ معصومین کی بالخصوص شام کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ سے ہم سب کو مشرف فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو بھی اپنے بچوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے گھر کا ماحول وہ بنا کہ جو محمد وآل محمد کے گھرانے کا ماحول تھا۔ پروردگارہ ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، اور قائم آل محمد حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ کی بھی درخواست ہے۔ مرحوم محسن علی لاکھانی ابن رمضان علی لاکھانی، مرحومہ راضیہ خاتون بنت حسن علی، مرحوم حسن علی زیدی ابن علمدار حسین، تمام علماء کرام شہداء ملت جعفریہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔